السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 129 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے آسمان سے اترنے والا پانی طبعاً پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس عنوان کو قائم کیا ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، صدق اللہ العظیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اونگ سے ڈھانپ لیا۔ امنت نعاسن، نعاس کا معنی امن، اونگ، تاکہ تم اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ امانتم منہ، اذ یغشیکم النعاس امانتم منہ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں اونگ سے ڈھانپ لیا تاکہ تم اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تم پر آسمانوں سے ماءً پانی نازل کرتا ہے، لِيُطَہِّرَكُم بِہ، تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْکُم، اور تم سے شیطان کا رجز الشیطانی، شیطان کا وسوسہ دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوطی جما دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس کے سبب تمہارے قدموں کو ثابت رکھے۔ ملا جیون فرماتے ہیں آیت کریمہ کا ابتدائی لفظ یعنی اذ، یہ جو ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ سے دوسرا بدل ہے، یا نصرہ کے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اس نصرہ کے متعلق ہے، یا اس معنی فعل کے متعلق ہے جو عند اللہ میں ہے، یا پھر جعل یا اذکر مضمر سے متعلق ہے۔ اور قول باری تعالیٰ یغشیکم تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے ہے، یہ جمہور قراء کی قرأت ہے، اور جناب نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یغشیکم، یغشیکم جو باب افعال سے ہوگا۔ اور جناب ابن کثیر اور ابو عمر نے النعاسہ کو مرفوع پڑھا ہے، یہاں پر جو ہے النعاسہ مفتوح ہے، ان حضرات نے النعاسو مرفوع پڑھا ہے۔ پہلی دو قراتوں کے مطابق یغشیکم کا فاعل اس کی ضمیر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور کم اس کا مفعول اول پہلا مفعول، اور النعاسہ دوسرا مفعول ہوگا۔ اور قول باری تعالیٰ امانتاً، یہ مفعول لہو یا مصدر ہے، اور منہ یہ صفت ہے، اور ینزلو کا یغشیکم پر عطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کرنے کو 4 علتوں کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آسمان سے بارش نازل کرنے کی 4 علتیں گویا ذکر فرمائیں۔ آیت کا معنی یہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے تمہیں ڈھانپ لیا، تم اس کی طرف سے امن کی وجہ سے اونگتے تھے، یا تم اس کی طرف سے امن میں ہو گئے۔ یہ امن خالص تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تم پر پانی اتارتا ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں حدث اور جنابت سے اس کے ذریعے پاک کر دے، یہ پہلی علت۔ دوسری، اور تاکہ تم سے شیطان کا وسوسہ اور اس کا اس بات سے ڈر دور کر دے کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور احتلام سے جنبی ہو جانے کے بعد تمہاری طہارت کا کوئی طریقہ نہ ہوگا۔
اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صبر پر مضبوط فرما دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے قدم ثابت رکھے، حتیٰ کہ ریت میں تمہارے پاؤں نہ دھس جائیں، یا اس لیے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ تم معرکے میں ثابت قدم رہو۔ تو پانی کو نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ 4 علتیں بیان فرمایا۔ لیطہرکم پہلی، ویذھب عنکم دوسری، ولیربطا تیسری، اور ویثبتا چوتھی علت۔ 4 علتیں تمہاری پاکیزگی کے لیے، شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تمہارے قدموں کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو 4 علتیں بارش کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ اب اس کا شان نزول دیکھیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر نے کثیب اغفر میں پڑاؤ ڈالا، جہاں ریت اس قدر تھی کہ اس میں پاؤں دھس جاتے تھے۔ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ یہ حضرات وہیں سو گئے، اور اکثر کو سوتے میں احتلام ہو گیا، نیند کی حالت میں۔ مشرکین نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ شیطان نے ان مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم کیسے مشرکین پر غالب آ سکتے ہو۔ ادھر پانی پر مشرکین کا غلبہ ہے، اور تم نماز کے وقت جب نماز ادا کرنا چاہو گے تو تم بے وضو اور جنبی حالت میں پڑھو گے، اور تمہارا زوم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہو، یعنی دوست ہو، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اس قسم کے وسوسے ڈالنا شیطان نے شروع کیا۔ اب دیکھیے، ظاہری جو حالات تھے، ایسے حالات میں انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ریت تھی اور وہاں پانی بھی نہیں تھا، اور یہ حضرات جو ہے نیند کی حالت میں جنبی ہو گئے احتلام کی وجہ سے۔ دوسری طرف مشرکین نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اب جنگ کا ماحول ہے، اور اسباب جو ہیں وہ مشرکین کی طرف مائل ہیں، اسباب کا رجحان مشرکین کی طرف ہے۔ تو ایسے موقع پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس قسم سے اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ تو ان حضرات نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، رات بھر بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ وادی میں پانی بہنے لگا۔ انہوں نے جلدی جلدی پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا لیے، سواریوں کو پانی پلایا، غسل کیا، وضو کیا، اور بارش کی وجہ سے وہ ریت جو ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان تھی وہ سخت ہو گئی، حتیٰ کہ اس پر ان کے قدم جم گئے، اور شیطان کا وسوسہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کی ایک ہی نعمت نے 4 قسم کا فائدہ عطا فرمایا۔ صاحب مدارک کے علاوہ دیگر مفسرین اکرام نے ایسے ہی شان نزول لکھا ہے۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آسمان سے اترنے والا پانی، یعنی بارش کا پانی، یہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو جب یہ پاک کرنے والا ہے تو لازماً خود بھی پاک ہوگا۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کے الفاظ سے، کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے پانی کے احکام بیان کرتے ہوئے تمسک کیا ہے، استدلال کیا ہے، جس کی تفصیل عنقریب آ رہی ہے۔ آسمانی پانی کے علاوہ دوسرے پانیوں کا بیان کہ ان میں سے کون کون سے مطہر اور طاہر ہیں، کون صرف طاہر ہیں مطہر نہیں، اور کون سے مطہر ہیں اور طاہر نہیں۔ مطہر جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک کر سکے، اور طاہر جو خود تو پاک ہے مگر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ان تمام پانیوں کی تفصیل یہ ایسی بحث ہے جو بہت زیادہ تفصیل کی محتاج ہے،
یہ مقام اس کے لائق نہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تاکہ طوالت اور پریشانی سے بچا جا سکے۔ تو ان تمام پانیوں کی جو تفصیلات ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، صاحب کتاب نے یہاں ان مباحث سے تعرض نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 130 نمبر مسئلہ، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔